احساس محرومی۔ آج پھر شبنم سے دھلی ہوئی صبح سورج کا منہ تک رہی ہے۔ باہر باغیچے کی لمبی لمبی کیاریوں میں نوازدیدہ کلیاں زندگی کا پہلا سانس لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ گلابوں کی خشک ٹہنیاں بھی سرخ کنگن سے سج رہی ہیں۔ مارچ کا دویز آنچل سب پر یکساں طاری ہوتا جا رہا ہے۔ بہاروں کے جھونکے کھڑکی کے رستے میری سماعت کو جھنجھوڑنے میں مگن ہیں۔ وہ دن بھی کچھ ایسے ہی تھے جب انہی بہاروں نے مجھے ایک خوبصورت سا تحفہ دیا تھا۔ ایک خوبصورت سی کلی میری آغوش میں زندگی کا پہلا سانس لینے میں مگن تھی۔ آج میں اپنے کمرے میں اداس بیٹھی ہوں۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر ننھی ننھی کلیوں کی مسکراہٹ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آج مجھے شدت سے اپنے آنگن کی اس بے چین کلی کا خیال آ رہا ہے جسے وقت سے پہلے ہی خزاں چاٹ گئی۔ میں نے دکھی دل سے قدموں میں بکھرے ہوئے خشک پتوں کو دیکھا اور بند ہوتی آنکھوں میں رمیا کا تصور سمجھا لیا۔ وہ دن کتنے حسین تھے جب اس کی آمد سے قبل میرا کمرہ ننھے منھے گول مٹول بچوں کی تصویروں سے سجا تھا۔ پھر جب رمیا میری گود میں آئی تو دن اور بھی حسین ہوتے چلے گئے۔ آخر میری اتنی منتیں نیازیں مرادیں بر آئی تھی۔ رمیا کی پیدائش نے میرے اور رضا کے ٹوٹتے رشتے کو ایک پل میں صحیح ٹوٹ کر جوڑ دیا تھا۔ گو کہ رمیا میری امیدوں کے برعکس تھی۔ ان تصویروں کے بچوں کی طرح نہ خوبصورت تھی اور نہ صحت مند، بہت کمزور سی تھی، مگر بہرحال میرے وجود کا حصہ اور میری جان تھی۔ رمیا کی آمد نے رضا کے آنسو ضرور پہنچ دیے، مگر نہیں، وہ خوش نہیں تھی جس کا تصور وہ دل میں سمجھائے رکھتے۔ ان کی آنکھیں ان کی بیزاری عیاں کر دیتی، مگر میرا اختیار ان پر کب تھا؟ شاید یہ پہلا خزاں کا جھونکا تھا جو میری آغوش میں رمیا کو جھنجھوڑ گیا۔ میری جان رمیا، اگر مجھے اس وقت ذرا بھی علم ہوتا کہ یہ پہلا جھونکا تمہاری ننھی سی جان کو آہستہ آہستہ چاٹ جائے گا، مگر آخر میں پھر بھی کیا کر سکتی تھی؟ جان، مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایک نکھری نکھری سی صبح کو تم کسی سوچ میں گم میرے پاس آئی تھی۔ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں تم سے پوچھا تھا، رمیا کیا ہوا؟ تب تم نے آنسو بھری آنکھیں جھکا کر کہا، امی، کیا میں پاپا کی بیٹی نہیں ہوں؟ چناک سے میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ نہیں رمیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیٹا، کیا تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ امی، میں نے خود محسوس کیا ہے، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ اس دن رات کی تاریکی نے تمہارے چہرے کی رونق چھین کر تمہیں تاریک کر دیا۔ تم بستر پر لیٹی ہوئی تھی، تمہاری آنکھیں بند تھی، مگر تمہارے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ تم جانے کسی پکار میں گم تھی، یہ تو میں بھی سمجھ نہیں سکی۔ اس رات میں نے رضا کی بڑی منتیں کی، مگر وہ سخت سردی میں گھر سے نکلنے پر تیار نہ ہوئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ رضا نے تمہارے وجود کو ابھی تک دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا، مگر میرے لیے تو تم انمول تھی۔ میں نے جلدی سے خود کو چادر میں لپیٹا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تب رضا غصے میں بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے آئے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں لاتا ہوں ڈاکٹر کو۔ تمہارے چہرے کی سرخی مجھے پریشان کر رہی تھی، میں بہت گھبرا رہی تھی۔ تمہارا بدن مسلسل جل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رضا ڈاکٹر کو لے آئے۔ تمہیں 103 بخار تھا، کچھ دوائیں کھلا نیا ورق ایک انجیکشن لگانے کے بعد تمہیں کافی آرام آ گیا تھا۔ اس رات نیند میری آنکھوں کی راہ بھول گئی تھی۔ رضا بابر میں آرام سے سو رہے تھے، تم بھی دوا کھا کر کچھ پرسکون نظر آ رہی تھی، اور میں اکیلی رات کا دامن آنسوؤں سے تر کرتی رہی تھی، جانے کب تک۔ اگلی صبح جب میں تمہارے کمرے میں آئی تو تم مسکرا رہی تھی۔ یہ کیا امی، آپ اتنی اداس کیوں نظر آ رہی ہیں؟ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ بہت روئی تھی۔ امی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، دیکھا آپ نے، اس نے مجھے کتنی جلدی ٹھیک کر دیا۔ اب آپ اداس مت ہو جائیں، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے گال چوم لیے۔ میری رمیا، میری جان، دوسرے دن تمہارے اسکول جانے کے بعد میں تمہارے پاپا سے بہت لڑی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ انہیں تمہارا خیال رکھنا چاہیے، تمہارے ساتھ باتیں کرنی چاہیے، مگر وہ میری باتوں کو نظر انداز کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایک خوبصورت سا ہنستا مسکراتا بیٹا چاہتا۔
مگر رمیا جان، یہ میرے بس میں کہاں، میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکی اور نہ ہی تمہارے احساس محرومی کو دور کر سکی۔ شاید میں مکمل ماں ہونے اور مکمل بیوی دونوں کے فرائض نبھا نہ سکی۔ تمہاری گود میں آنے کے بعد میں رضا سے غافل ہو چکی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ اچھا لگنے لگا تھا، شاید اسی لیے رضا مجھ سے کھینچے رہنے لگا۔ ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے، تم سے تو وہ مسلسل بے اعتنائی برتتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ان پر تمہیں ترجیح دیتی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ان کے لیے میرے دل میں ہمیشہ محبت رہی اور تم تو میری ہی جزو تھی۔ یہ انہی دلوں کی بات ہے جب سخت گرمیوں کے دن تھے، اسکول کی چھٹیاں تھیں، تم اور میں تاریک سی رات کو لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ امی، میری مس کہتی ہیں کہ چاند کی روشنی میں ستاروں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ ہاں جان، چاند کی روشنی ستاروں سے تیز ہوتی ہے نا، بس اسی لیے، جیسے چاند کی روشنی سورج سے کم ہوتی ہے۔ ہاں، میں نے بڑے رسان سے جواب دیا۔ امی، مجھے تو چاند بننا تھا، اب تو میں صرف ستارہ بن کر رہ گئی، اس نے فکر مندی کے لمحے میں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی رمیا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ امی، میں سمجھی تھی کہ آپ اور پاپا دونوں سورج کی طرح ہیں، آپ دونوں الگ الگ ہو کر بھی ایک ہیں، مگر میں غلط تھی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ پاپا سورج ہیں، ان کی دن پہ حکمرانی ہے، وہ دن بھر چمکتے ہیں، آپ کو ڈانٹتے ہیں، اور آپ بالکل چاند جیسی ہیں، آپ رات ہوتے ہی رونے لگتی ہیں، دن بھر کی باتیں آنسوؤں سے شیئر کرتی ہیں۔ اب ایسی صورت میں تو صرف ایک ستارہ ہی بن سکتی ہوں، جو کبھی چمکے اور کبھی ماند پڑ جائے۔ رمیا، تم کیوں ایسا سوچتی ہو؟ میں نے چونک کر حیران نظروں سے تمہاری طرف دیکھا تھا اور تم میرے اس سوال پہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ رمیا، کیا بات ہے؟ تم اندر ہی اندر کیا سوچتی رہتی ہو؟ مجھے بتاؤ نا بیٹا۔ مگر تم خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ آج تک میرے لیے اس رات کے آنسو معمہ بنے رہے۔ تم ذہین تو تھی، مگر اتنی ذہانت، اتنی سی عمر میں تم کیسی باتیں کرنے لگی تھی؟ اس یادی رات کو میں تمہارے کمرے میں گئی تھی، تم قلم اور کاغذ لیے بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی چونک گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تمہارے نزدیک بیٹھے ہوئے کہا تھا۔ امی، میں نظم لکھ رہی تھی، مجھے پوئٹس بہت اچھے لگتے ہیں، میری ٹیچر کہتی ہیں کہ تمہاری باتیں پوئٹری کی طرح ہوتی ہیں۔ اچھا، تو میری بیٹی نے کیا لکھا؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لے لیا۔ لکھا تھا، پاپا سورج ہیں، میں پیار سے ان کی طرف نہیں دیکھ سکتی کیونکہ سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے نا۔ امی، چاند ہیں، ان کی طرف جب دیکھو سکون کا احساس ہوتا ہے۔ سورج جب رات کے دل میں آگ لگاتا ہے تو ستارے گھبرا کر رات کے آنچل میں بکھر جاتے ہیں، پھر سہما سہما چاند آ جاتا ہے اور سارے ستارے اس کی آغوش میں پناہ لے لیتے ہیں۔ میں نے چونک کر رمیا کو دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے اچانک ہی وہ بہت بڑی ہو گئی ہو۔ امی، نظم اچھی ہے نا؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ امی، مجھے پاپا سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ میری دوستوں کے پاپا جیسے کیوں نہیں ہیں؟ وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ نہیں بیٹا، تم تو بہت پیاری ہو، یہ کہہ کر میں نے تمہیں پیار کیا تھا۔ ابھی بھی تمہاری نظم میرے ہاتھوں میں ہے اور میں سوچتی ہوں کہ تمہارے پاپا کتنے بد نصیب ہیں جو اتنی پیاری سی بیٹی کے پیار سے محروم رہے۔ کاش انہوں نے کبھی تو تمہیں جاننے کی کوشش کی ہوتی، کبھی تو تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر باپ کی اہمیت کا احساس دلایا ہوتا۔ تم تو اتنی پیاری سی تھی کہ تمہارے پاپا کی ساری محرومیاں دور ہو جاتی، انہیں یقیناً تم پہ فخر ہوتا کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ کاش ایسا ہو جاتا، کاش۔